چھوٹے بچے جب کڈنیپ ہوتے ہیں ان کو کچھ گرو چیلا خرچہ نہیں, گروز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کی کیسٹریشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں آدمی. یہ بہت بڑا گینگ ہے. یہ جو آنکھوں میں نمی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے مجھے رلا دیا دوبارہ سے. میں کہتی تھی اللہ میاں مجھے نا شہادت چاہیے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں 500 600 700-800 کا بھی پہن لیتی ہیں سوٹ, تو کوئی آپ بھی ایسا بناتی ہے؟ 500-600 روپے گز کپڑا ملتا ہے. اب Who's the best? ہیز ووٹڈ فار عمران خان. آپ نے جب کام سٹارٹ کیا کیا مشکلات تھیں, کیسے اس فیلڈ میں آئیں؟ میری امی نے بھی اپنا تھوڑا سا زیور بھی بیچا تھا شروع میں. میں گھر سے کپڑے بھی بیچے ہوئے ہیں, خود میں نے اسٹچنگ بھی کی ہوئی ہے, خود کڑھائی بھی کی ہوئی ہے. آپ کو ہمارا یہاں آنا یا یہ انٹرویو کیسا لگا؟ آئی ایم سو ہیپی دیٹ آئی میٹ یو ٹوڈے. ساما بیٹا ہی میں کہوں گی کہ میرا خون اور وزن اور بڑھ جائے گا, تو میں کہوں گا ماریا بی نے مہر لگا دی ہے. بالکل ہے بھائی, ایوی کون سی ٹیم ممبر آپ کو تنگ کرتے ہیں مجھے بتاؤ آپ. زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ I've lost 2 kids as well. And when I lost one of them, I almost had a nervous breakdown. ماریا بی, یہ what does B stands for? میرا نام ماریا بٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی خاص ہے. میری مہمان بہت خاص ہیں, وہ اس وجہ سے بھی کہ آج میں بھی ان کا مہمان ہوں, تو یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پاس انوائٹ کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا. انٹرپرینیور ہیں, ورکنگ ویمن ہیں, بزنس ویمن ہیں, ایک ماں ہیں اور ایک سیلیبریٹی بھی ہیں, اور ساتھ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ جناب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور انہی ایشوز پر جن پر لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ان پر وہ کھل کر بات کرتی ہیں. ہمارے ساتھ آج ہیں ماریا بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریا, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ جو باتیں کرتی ہیں, چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو, چاہے پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو, اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں, بہت سی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں, ان پر آپ بالکل بے دھڑک بات کر دیتی ہیں. ان باتوں سے آپ کے کاروبار کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ دیکھیں, اس کے لیے نا وین یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, وہ اپنے لیے نہیں ہے, اٹس ابو می. میں جب بات کرتی ہوں تو اس میں میرا فائدہ اور نقصان سے بیونڈ میں دیکھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے ایک مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, تو سوسائٹی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو بہت لوگوں نے ڈرایا, بہت ابھی بھی مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر خیریت سے رکھے, تم بہت اس طرح کی بات کرتی ہو. تو اسامہ, یہ جب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے, اور یہ پتہ ہے ایک دل میں مجھے لگتا ہے کہ ایک میرے ہمیشہ تھی, میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی اللہ میاں مجھے کبھی موقع دیں, آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کام کر سکوں, کچھ کام مجھ سے لے لیں میری زندگی میں. کہ میں روتی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, جب عمرے پہ جاتی تھی ادھر ادھر کہیں صحابہ کے, مجھے بائی چانس میں ٹریول کرتی ہوں, جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں اللہ سے کہتی اللہ مجھ سے تھوڑا سا کام لے لیں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ رجسٹر کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ کام لیں گے اللہ میاں, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اٹ جسٹ ہیپن دیٹ یو نو جو میرے بیٹے کا اسکول ہے وہاں پر اس طرح LGBT کے 1-2 ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی ٹیڈ ٹاک ہو رہی تھی, اور پیرنٹس نے بہت جو نا شور مچانا شروع کیا. میں نے کہا یہ کون ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ باتیں کیا کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مسلیڈ کیسے کر رہے ہیں, اور میں ایک ایسی انڈسٹری میں ہوں ساما جس میں LGBT از ویری نارمل, لیکن لوگ بڑے ڈھکے چھپے لحاظ سے جو بھی کرتے تھے, تو ہم چپ رہتے تھے, بھائی سب کا پرسنل معاملہ, اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, بھائی ہم کیوں انٹرفیئر کریں. لیکن جو پچھلے 3-4 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ دس ایجنڈا از بینگ پشڈ فرام اسرائیل بائی امیریکا, دے گیٹنگ ملینز آف ڈالرز ان فنڈنگ ٹو اسپریڈ دس ایجنڈا. یہ پچھلے 2-3 سال میں میری آنکھیں کھل گئی ہیں, اینڈ آئی ریئلائز کہ ہمارے علماء کہاں ہیں, کوئی بول نہیں رہا. ہمارے سارے علماء کیوں چپ ہیں؟ اتنی بڑی وبا آ رہی ہے, قوم لوط اتنی بڑی ایشو ہے ماڈرن ورلڈ کا, اور یہ نہیں کہ آج کا, پرانا قوم لوط کب کی ہے, حضرت ابراہیم کے وقت کی, تب سے ایشو چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس پوری قوم کا جو حال کیا وہ ہمیں بھی پتہ ہے, اٹس گون. مطلب وہ انہوں نے پہلے اس کے اوپر کامنٹس گرے, آگ ہوئی, پھر ان کو گندے پانی سے اس پوری جو ہے نا سٹیوں کو کور کیا. اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا یہ اپنی حدیں پار کر چکا ہے اور میرے خلاف یہ جنگ ہے. اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جہاں دیکھو ینگ بچے لڑکے میک اپ کر کے پھر رہے ہیں. مجھے
ایک دم سے ہٹ کیا کہ آئی نیڈ ٹو سے سم تھنگ. اور وہ دن اور آج کا دن میں بول رہی ہوں. اور شروع میں لبرلز نے بڑا اٹیک بھی کیا تھا, بہت ٹارگیٹڈ ابھی بھی ہوتے ہیں. کچھ میں کہوں نا, دے ویٹنگ. تو آئی تھنک انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, اٹس کالڈ ہیٹ ماریا بی اور سم تھنگ. تو انہوں نے وہ اس پہ لگاتے ہیں جی اب پڑھ جاؤ, تو سارے پڑھ جاتے ہیں. آئی ہیو بین سیئنگ اٹ اینڈ ان شاء اللہ آئی ول ڈو اٹ ایز لانگ ایز آئی ایم الائیو, بیکاز آئی ایم ناٹ, اگر مجھے اپنے بچوں کے لیے فکر ہے تو مجھے سب کے بچوں کی فکر ہے. ہمارے بچے ہیں, پاکستان کے بچے جو خراب ہو رہے ہیں, مس لیڈ ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے چوز نہیں کیا, اسپیشلی دا LGBT تھنگ, میں نے یہ بالکل چوز نہیں کیا. اٹ جسٹ فیل آن مائی لیپ اینڈ اللہ تعالیٰ, آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں نے کچھ پلاننگ ہوتی ہے نا کہ زندگی میں کس کو پتا تھا کہ میں اس کے بارے میں بولوں گی. جو دوسری بات ہے جو فلسطین کی ہے, وہ تو میں 20 سال سے بول رہی ہوں. میں لٹرلی میں فلسطین کے بارے میں اس طرح رو رہی ہوں 20 سال سے, لوگ کوئی سنتے نہیں تھا بات. بیکاز فلسطین کا معاملہ جس طرح اب اپیرنٹ ہوا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ کر دیا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا اسرائیل کیا کر رہے ہیں. پہلے کچھ لوگ تھے, اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا. تو یہ تو میرے دل کی, مسجد اقصیٰ سے مجھے عشق ہے. مجھے یہ بھی میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ, میرا تو پاکستانی پاسپورٹ ہے نا, میں نہیں جا سکتی مسجد اقصیٰ. آپ نے کچھ کرنا ہے کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ میں مسجد اقصیٰ جاؤں. آمین. مجھے محبت ہے, حضرت مریم سے محبت ہے, حضرت عیسیٰ سے محبت ہے. میری بیٹی کا نام, میرے بیٹے کا نام میں نے عیسیٰ اسی لیے رکھا تھا, محمد عیسیٰ, بیکاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور اس کے بعد مجھے حضرت عیسیٰ سے محبت تھی. تو پھر میں نے کہا دونوں ہی رکھ لیتی ہوں. تو یہ ہے اس کے پیچھے کہ میں جو یہ ایشوز پہ بات کرتی ہوں, یہ ریلیجس ایشوز بھی ہیں اور یہ سوسائٹی کے بڑے ایشوز بن چکے ہیں. اینڈ نو بڈی, لوگوں کو ایک آئی تھنک آدمیوں کو شرم بھی آتی ہے اس طرح کی, یہ اسپیشلی LGBT پہ بات کرتے ہوئے. اور علماء پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. میں تو ہر دفعہ کہتی ہوں پلیز کوئی بول, ساحل ادیم ہے آئی تھنک وہ بولتے ہیں, اور آئی تھنک ایک دو اور بھی لوگ ہیں, میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی, لیکن جنرلی جو اس پہ بات ہونی چاہیے نا وہ ہو نہیں رہی. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ میاں, میری جو اوقات ہے اس کے مطابق میں بولتی رہوں گی اور جوتی بھی کھاتی رہوں گی, کوئی بات نہیں. اصل میں اس میں شاید ایک یہ چیز بھی ہے کہ علماء میں کچھ بولتے ہیں, لیکن علماء کو سننے والے بھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. آپ جب بات کرتی ہیں تو ایک اور آڈینس ہے جو آپ کو سنتی ہے, جو کہ علماء کی طرف شاید دھیان ہی نہیں دیتے کہ اچھا ہو یہ پتہ نہیں کیا بات کریں گے. جب آپ بات کرتی ہیں تو شاید لوگ زیادہ سنتے ہیں. لیکن جو باتیں آپ کرتی ہیں, بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں, وہ اس کی زد میں آتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے برانڈ کو ہٹ نہ کریں, آپ تو اس مقابلے میں ہیں. یہ تو ایک جنگ کی بات ہوتی ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. اچھا اسامہ, جب کوئی کام لینا ہو نا اللہ تعالیٰ نے آپ سے, آپ کو بھی پتا ابھی اس فیلڈ میں ہو کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں اپنے, ہر ایک جو بندہ اس طرح کے پبلک آئی میں ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. اور اگر آپ کی روح سے آواز نکلے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ ایک پوری آئی تھنک یونیورس کنسپائرز کہ آپ کو وہ کام میں آسانی ہو. میرا اپنا بزنس ہے, میں کہیں جاب نہیں کرتی. میں یہ جو کانٹریکٹس وغیرہ دیتے ہیں نا بڑی کمپنیز لائک لوریل, جو بہت زائنسٹ کمپنیز ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, ویدر اٹس پیپسی, ویدر اٹس نیسلے, یہ سارے نا سیلیبریٹیز کو انڈورس کرتے ہیں. اور بیکاز سیلیبریٹیز کے اپنے بزنسز نہیں ہیں, وہ سارے اوبیسلی انڈورسمنٹ, آئی انڈرسٹینڈ دس از دیئر لائیولیہڈ, لیکن مجھے کبھی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی. میں اپنا بزنس کرتی ہوں, اپنا کماتی ہوں, اپنا کھاتی ہوں. نہ میری کوئی فنڈنگ آتی ہے, نہ مجھے کوئی وہ جو نہیں ہوتا کہ جی آپ کی یہاں سے اسپانسرشپ مل رہی ہے تو آپ کو 2 کروڑ روپے مل رہے ہیں, نتھنگ لائک دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک مجھے ایک ایسا سیٹ اپ دیا ہے, اللہ اسی طرح رکھے, اور میں بولتی رہوں اس بات پہ کہ بیکاز آئی ایم انڈیپینڈنٹ, میں کسی سے پیسے نہیں لیتی, کسی سے سیلری نہیں لیتی. آئی کین سے وٹ آئی وانٹ, اور یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور میں اپنے بچوں, سب پاکستان کی بچوں کو کہتی ہوں, ہیو اے وائس فار یور سیلف. یو کین ہیو اٹ اف یو ہیو یور اون بزنس, وین یو میک یور اون منی. آپ کو پتہ ہے نا اسلام میں تجارت کو کتنی ترجیح دیتے ہیں سب چیز میں, تجارت, ڈوئنگ یور اون بزنس. اٹس بیکاز یو ار انڈیپینڈنٹ. آپ کسی کے غلام نہیں رہتے. وہ جو نہیں ہے ہمارا جی ہم کوئی غلام ہے, وہ والی چیز نہیں ہے ہم. تو یہ والی چیز نہیں رہتی آپ میں. دس سارٹ آف اے تھنگ از I think that's why I can speak because I earn for myself. میں نے پوری زندگی اپنا کمایا کھایا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن ہمیشہ اپنی کمائی. سو یہ it gives you freedom.
ٹھیک. ماریا بی, یہ what does B stands for? B کا کیا مطلب ہے؟ بولڈ, بیسٹ, بیوٹیفل, کیا ہے؟ Wow, I love that. Thank you. میں نیکسٹ ٹائم یہ کہوں گی, B for beautiful, B for bold. No. Actually, it's پتا چل کے آپ کو تو بڑا وہ ہوگا کہ ماریا بٹ, میرا نام ماریا بٹ ہے. تو بیکاز ہم کشمیری, میرے ابو بھی بٹ ہے, میری امی بھی بٹ ہے, تو ہم دونوں سائڈ سے کشمیری ہیں. اینڈ دیٹس وائی بائی دا وے فلسطین کے لیے آئی فیل سو مچ, بیکاز کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے ہماری خاندان آیا ہوا تھا. سو آئی فیل سو مچ فار پیلسٹائن. بٹ جب میں ٹریول کرتی تھی نا, تو آئی ریمبر کہ شروع میں سب مجھے کہتے تھے از دیٹ یور ریئل نیم, بیکاز اٹس اے سلینگ, آپ کو پتہ ہے نا انگلش میں یہ BUTT سم تھنگ ایلس. تو میں پریشان, میں نے کہا یار یہاں پر تو کچھ اور ہی. تو میں ہمیشہ کہتی تھی اچھا باہر جاؤ تو یہ مسئلے ہی رہتے ہیں کہ آپ کا. تو پھر میں جب یہ اسٹارٹ کر رہی تھی تو ایک مارکیٹنگ کمپنی سے میں بات چیت میں تھی, تو دے سیڈ کہ جی آپ پورا نام کے بجائے ایک مسٹری ہوتی ہے, اگر آپ سے بی رکھ لیں پورا نام. میں نے کہا ہاں اس طرح ڈبل کام ہو جائے گا, کہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ میرا نام ماریا بٹ ہے when I'm traveling. اور دوسرا بی, اٹ ایڈز اے لٹل یو نو کہ انٹرسٹ کہ اچھا یہ بی کا کیا مطلب ہے. سو دیٹس, میں بٹ صاحب ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے آنے پر یا اس پر جب بحث شروع ہوئی تو آپ نے باقاعدہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں, آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے, یہ بہت بڑی واردات ڈل رہی ہے کہ جی کسی کو بھی حق ہو کہ وہ اپنا سیکس چینج کروا سکے. وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو انسانی حقوق ہیں کہ مجھے, میری زندگی ہے, میں جس طرح اس کو جینا چاہوں. اب ایلون مسک دنیا کے 3 لوگوں میں ہے, سب جانتے ہیں. وہ ایک ڈبیٹ اور طرح سے وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یورپ میں پاپولیشن کم ہو رہی ہے, کہہ رہے کہ یہ تو ختم ہی ہو جائے گی, کئی قومیں جو ختم ہو جائیں گی. امریکہ میں بھی جو برتھ ریٹ ہے وہ نیچے جا رہا ہے, یورپ کے کئی ممالک میں خطرناک حد تک چلا گیا ہے. آپ کیا اس چیز کو اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں کہ اگر لوگ اس طرح جانے لگ جائیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ باقی ممالک میں یا اسلامک ممالک میں بھی چیز آ سکتی ہے اس طرح سے, جو یورپ میں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ قومیں ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی, ختم ہی ہو جائیں گی اگلی کچھ دہائیوں میں. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اور یہ میں نے اس طرح اور یہ آئیڈیا دنیا کا ماڈرن ترین کہہ لیں, امیر ترین آدمی ایلون مسک, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دین کو نہیں مانتا, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ برتھ ریٹ نیچے جانا انتہائی خوفناک ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس چیز سے بھی جڑتا ہے کہ اس طرح کریں گے تو شاید قومیں ختم ہو جاتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں پٹ 2 and 2 ٹوگیدر, جو ہماری ہوا دا اینیمیز آف فار ایگزامپل اسلام یا آر کنٹری اور ریلیجن, یہ ساری جو اینیمیز ہیں وہ چاہتی کیا ہیں؟ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ نسل کشی کر رہے ہیں نا. دے وانٹ ٹو وائپ آؤٹ دا مسلمس. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان میں ایک اس بارے میں تو حدیث بھی بڑھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی صلاح الدین ایوبی نے بھی بات کی بھی, آئی تھنک انہیں کی ہے, کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو یہ والی بدکاری پھیلا دو تو تباہ و برباد ہو جائے گی وہ قوم. وائی یو رائٹ, برتھ ریٹ ختم. آپ اگر ایک آدمی ہیں اور آپ نے کیسٹریشن کرا لی, ٹرانسجینڈرز کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ خواجہ سرا ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, اور ہم لوگ خواجہ سرا ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. کب سے؟ یہ مجھے اب پتہ چلا ہے کچھ سالوں میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بیچارے خواجہ سرا ہوتے کون ہیں. چھوٹے بچے جب کڈنیپ ہوتے ہیں, لڑکے, ان کو وہ گرو چیلا کلچر نہیں, گروز اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کی کیسٹریشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ کرتے ہیں آدمی, اور یہ پورا خواجہ سرا کا سسٹم چل رہا ہے آن پروسٹیٹیوشن. ہم اگنور کرتے تھے یہ تو بیچارے انٹرسیکس ہیں, ان کو تو لوگ نکال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گینگ ہے, بہت بڑی مافیا ہے. بائی برتھ اس طرح سے نہیں ہوتا. نو, وہ انٹرسیکس لوگ ہیں, وہ خنسا 0.0001% آف ہیومینٹی ہیں جو اس طرح پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی مرد پیدا ہوتے ہیں یا عورت پیدا ہوتے ہیں. اگر مرد ہوں ان پہ نا تھوڑی سی ڈیفارمٹیز ہوتی ہیں, سیکشول آرگنس کی ڈیفارمٹی. آدمی ہوتے ہیں بٹ ڈیفارمٹی ہوتی ہے. عورتیں ہوتی ہیں, جیسے عورتوں کی کچھ ہوتا ہے نا جی, اووری سے کام نہیں کرتی تو ڈیفارمٹی ہوتی ہے, اسی طرح کی عورتوں کی بھی ڈیفارمٹی ہوتی ہے. انٹرسیکس یہ بچے ہوتے ہیں, اور ان کی آج کل ود ماڈرن سائنس وہ صحیح ہو سکتے ہیں. خواجہ سرا بیچارے نارمل ہیلتھی لڑکے ہوتے ہیں جو کیسٹریٹ ہوتے ہیں, اور جی کیسٹریشن ہوتی ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. اور اب جو اب یہ ٹرانسجینڈر نام انہوں نے کر لیا. بائی دا وے یہاں پر ایک لا آ رہی ہے, ہم ٹرانسجینڈرز کے بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. سو یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں, خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر پوری دنیا میں اگر ایک ہیلتھی لڑکی ہے, وہ کہتی ہے کہ ان کو برین واش کر کے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈو یو فیل ڈفرینٹ, یو فیل لائک اے بوائے, کہتی ہے آئی فیل لائک اے بوائے. وہ اپنے فیمیل آرگنس چاپ آف کروا رہی ہیں, دیر چیسٹ اینڈ دیر مطلب جو ان کی ساری فیمیل آرگنز ہوتی ہیں. اسی طرح آدمی کیسٹریٹ کرا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے 8-8 سال کے بچے کیسٹریشن کرا رہے ہیں.
8 سال کے بچے, اس کے بعد ہارمون بلاکرز, اس کے بعد ایک ہارمون بلاکرز ہوتے ہیں, اس کے بعد کانسٹنٹلی آپ میڈیکیشن پہ رہتے ہیں پوری زندگی, آپ تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی تباہ. وہ سٹنٹڈ گروتھ والے بچے اب امریکہ میں کیونکہ 10-15 سال سے ہو رہا ہے, آپ وہاں دیکھیں کیا حال ہے بچوں کا, سوسائٹی کا. یہ یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں, وہی سب چیزیں وہ یہاں ہمارے ملک میں لانا چاہ رہے ہیں, بچوں کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں, اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. ہماری گورنمنٹس چپ کر کے سب کچھ کریں کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں اور باہر کا پریشر ہے, کیونکہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ اب آپ بچے کو نہیں بتا سکتے کہ مرد ہو یا عورت ہو, یعنی تم بیٹا ہو بیٹی ہو, یہ آپ نے بڑے ہو کے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسکولز میں وہاں پر یہ ایجوکیشن کے نام پر یہ سب کہا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو اس طرح سے فالو کریں, اور وہ ایک پریشر لا رہے ہیں ہماری سوسائٹی پر. آپ خود ہی سوچیں, کبھی 10-15 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ سیکس اسائنڈ ایٹ برتھ جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں مبارک کو بیٹا ہوا ہے, مبارک کو بیٹی ہوئی ہے, وہ الاؤڈ نہیں ہے ویسٹ میں کہنا کہ آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے کہ بیٹا یا بیٹی ہے, یہ اس کی رائٹ ہے, اس کی ڈیسیجن ہے. پھر کنڈر گارڈن سے برین واشنگ سٹارٹ ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے تو آپ شاید لڑکا نہیں ہو, یہ فیل ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. تو ایونچولی جو آپ نے بات کی ہے نا اسامہ, اٹ لیڈس ٹو دس, ہیومینٹی از گوئنگ ٹو اسٹارٹ شٹنگ ڈاؤن. آپ کی پروکریشن دیکھیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہسبینڈ اینڈ وائف کریٹ کڈز نا, دا فیوچر جنریشن آف پاکستان, دا فیوچر جنریشن آف دا ورلڈ, ختم نا. تو یہ بھی اس کا بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. آپ نے جب کام سٹارٹ کیا کس طرح سے کیا؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں, باپ کی سپورٹ ہوگی تو وہاں سے سٹارٹ کر لیا, یا ہسبینڈ کی سپورٹ ہوگی بہت زیادہ کہ پیسہ اتنا تھا, اچھا جی اتنا بڑا برانڈ اس طرح لانچ کر لیا. کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا. سٹارٹ کی کہانی سنائیں, کیا مشکلات تھیں, کیسے اس فیلڈ میں آئیں, کیوں سوچا اس میں آنے کا, فیشن ڈیزائننگ میں آنے کا؟ فیشن ڈیزائننگ کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا. آئی ریممبر او لیولز میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ مجھے فیشن کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. دیکھیں فیشن, جب آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا, آپ کو ایک کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. جو بڑی انڈسٹری اس کو چھوٹا کیپٹل چاہیے ہوتی ہے. فیشن میں تھینک گاڈ اتنا بڑا کیپٹل نہیں چاہیے ہوتا, لیکن یا پھر آپ لون لیتے ہیں, یا آسمان سے تو نہیں پیسے گرتے نا, آپ یا پھر اپنے ہسبینڈ, اپنی فادر, اپنا بردر, اپنی مدر, اس طرح کی. میں نے میرے ابو نے بھی میری ہیلپ کی, میرے ہسبینڈ نے بھی کی, میری امی نے بھی اپنا تھوڑا سا زیور بھی بیچا تھا شروع میں, اللہ یا سب کچھ. دین میں نے ایونچولی تھوڑے سے میں نے جب اسٹارٹ کیا ہے, اس کے بعد میں نے بینک سے بھی لون لیا. دیکھیں دا کی از کہ اینی بزنس کین بی سکسیزفل ایز لانگ ایز یو آر کانفیڈنٹ کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ اچھا ہے, ورتھ اٹ ہے. مجھے کانفیڈنس تھا, مطلب 20 سال لگے ہیں سکسیس ہونے میں. یہ نہیں جوتے بھی بڑے کھائے ہیں, مجھے لگتا تھا 2-3 بار تو یہ ہوا کہ مجھے سیلریز کے پیسے نہیں ہوتے تھے لٹرلی میرے پاس نیکسٹ مہینے کے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نکال لیتے. کبھی کچھ کہیں سے مدد آ جاتی, کبھی کہیں سے مدد آ جاتی ہے, اللہ مدد کرنے والا ہے. لیکن ایونچولی آئی کیپ بلیونگ ان مائی سیلف. سو شروع میں جو آج کے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو فوراً 2 سال میں آپ ملٹی ملینر بن جاتے ہیں, سکسیس ہی سکسیس ہوتا ہے. نو, اٹ ٹک می 25 years to be where I am. بچہ جوان ہو جاتا ہے, شادی جی میری بیٹی اب 20 سال کی ہونے والی ہے ماشاء اللہ. تو مطلب when I started, I remember میں سوٹ کیسز میں, مطلب میرے پاس 2 اسٹچز ہوتے تھے, ایک کڑھائی والا ہوتا تھا. میں گھر سے کپڑے بھی بیچے ہوئے ہیں, خود میں نے اسٹچنگ بھی کی ہوئی ہے, خود کڑھائی بھی کی ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس اگر $10 billion بھی ہونا اور آپ میں ٹیلنٹ نہ ہو, آپ پیسہ نہیں بنا سکتے. یو ہیو ٹو ہیو ٹیلنٹ. اللہ تعالیٰ ہیز ٹو بی کائنڈ. آپ کی نیت شیت سب کچھ مل کے پھر آپ سکسیسفل. مطلب پیسے سے تو آپ اور پیسہ نہیں بنا سکتے نا. کوئی پروڈکٹ بناؤ گے, کوئی آئیڈیاز ہوں گی, کوئی ویژن ہوگا, دیٹس این انٹرپرینور. آئی ہیو آلویز بین این انٹرپرینور الحمد للہ. اسی لیے جو بھی میں نے اسٹارٹ کیا, ریممبر کوئی 6 سال پہلے میں نے کہا میں نے جولری اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا میری مارکیٹنگ بیٹھی دے لائک نہیں آپ یہ بہت انویسٹمنٹ ہے اور اس میں بہت نہیں, آپ نہیں میں نے کہا کیوں, آئی نو آئی کین میک اٹ ورک, آئی نو. درمیان میں کووڈ آ گیا, انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو بالکل ہی نہیں ہے بکنی چیزیں, آپ چھوڑ دیں.
میں نے پھر کہا نو آئی بلیو ان اٹ, آئی نو اٹس گوئنگ ٹو ورک. پاکستان میں نیڈ ہے, دیر از اے مارکیٹ فار اٹ, دیر از نو بڈی میکنگ گڈ جولری. اب اٹس ون آف دا بزنس, مطلب بگیسٹ بزنسز ان ماری ابھی. بیکاز ایک انٹرپرینور کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز کام کرے گی, یو کین میک منی آؤٹ آف دس, آئی کین میک سم تھنگ بیوٹیفل آؤٹ آف دس. اگر آپ انٹرپرینور ہو نا, یو کین میک اینی تھنگ ورک. اینڈ واٹ وی نیڈ ان پاکستان از انٹرپرینورس جو پاکستان کے لیے کام کر سکیں. جی یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ حیران کن بات کیا ہوئی جب سے آپ نے یہ بولنا شروع کیا ان ایشوز پر جو بڑے آپ کے دل کے بھی قریب ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے بھی ہیں, سوشل ایشوز بھی ہیں. حیران کن بات, یا کسی نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہو, کسی نے بڑا اپریشیٹ کیا ہو, کچھ ایسی بات جس پہ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی, یہ کس طرح سے آ گئے سب بات؟ بہت دفعہ ہوا ہے سنس آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس اسٹف. تو مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں پالیٹکس میں چلے جائیں, اب یہ کریں وہ. لیکن جو سب سے زیادہ میں نے انجوائے کیا نا, جو حیران بھی میں ہوئی جس بات میں, کہ آئی رینڈملی میں کہیں جب جا رہی ہوتی ہوں تو ویمن کم اپ ٹو می اینڈ دے سے کہ پتہ ہے آپ کو, ہم آپ کے لیے نماز میں دعا کرتے ہیں. تو مجھے رونا آ جاتا ہے ایک دو دفعہ. تو دس مدر کیم اپ ٹو می اینڈ شی سیڈ یو نو آئی پرے فار یو ایوری ڈے. میں نے کہا ریئلی؟ کہتے واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, ہماری فیملی میں بچے ور لوزنگ اٹ ان دس, اب ہم ان کو بٹھا کے آپ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں. تو میں ابھی بھی ایموشنل ہو رہی ہوں کہ جب اس طرح کی دعائیں ملے نا, تو پھر آگے سے لوگ باتیں کریں, گند اچھالیں, جو مرضی کریں. میں کہتی ہوں جو یہ میں جگہ جگہ میں جاتی ہوں, مائیں میرے پاس آتی ہیں, بچیاں بھی آتی ہیں, اٹس ورتھ اٹ. سو یہ سب سے جو اچھی بات جب سے میں نے یہ بات کرنی اسٹارٹ کی ہے نا, یہ ہوئی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی صرف ماڈرن لوگوں کا کام ہے, فیشن ڈیزائننگ, اور اس میں تو فیشن بڑا ہوتا ہے, ماڈلز ہوتی ہیں اور بڑے شوٹس وغیرہ اس میں. لیکن آپ جب دین کی بات کرتی ہیں, آپ کے سامنے صحابہ کا نام لیں, میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو. دین کی بات, دعا پر آپ کی آنکھوں میں آنسو. میں نے دیکھا آپ نے یہاں پر جو دعائیں اپنے اس پورے خوبصورت گھر میں لگائی ہوئی ہیں, بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. تو یہ دین سے لگاؤ اور اس طرح کا کہ نام لینے پہ آنکھوں میں آنسو, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور لوگ دین کی بات بھی کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آنکھوں میں نمی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کرے کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں تو یہ آنکھوں میں آ جائیں. لوگ ساری عمر گزار دیتے ہیں, سجدے لمبے کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ آنسو ادا کر دے. یہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا؟ آپ نے مجھے رلا دیا دوبارہ سے. نہیں, میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھی آپ یقین کریں کہ رونگٹے یہ بات کرتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کریں. چونکہ میرے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ ایک جو آنسو ہے, ایک قطرہ, یہ سمندروں پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اور یہ محبت ظاہر ہے کہ جو آپ کام کرتی ہیں یا بولتی ہیں, اس میں نظر آتا ہے کہ اصل وجہ جو ہے وہ دین کا لگاؤ ہے, کہ ہمارے دین میں یہ چیز بنا ہے تو میں اس کے لیے اسٹینڈ کر رہی ہوں, میں کھڑی ہوں. میرا اس سے کاروبار کو کچھ ہو جائے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ رازق ہیں, ورنہ تو جتنا آپ بولتی ہے شاید اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے آگے تو نہیں ہے ایک عورت کھڑی ہو سکتی. وہ تو پوری اربوں روپے کی تو ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جو, تو اپنی پروڈکٹس کو بچانے کے لیے کیا وہ چند کروڑ روپے آپ کے خلاف نہیں خرچ کر سکتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کرم ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے, کیا چیز ہے جو یہ آنسو لے آتی ہے؟ میں نا, اب اسامہ آپ نے ایک ایسی چیز چھیڑ دی ہے جو میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہمیشہ تھی, ایسی محبت تھی کہ میں شروع میں یہ میرے چھوٹے جو بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کہتی تھی اللہ میاں مجھے نا شہادت چاہیے. بینگ اے وومن اٹ واز ڈیفیکلٹ. میں کہتی تھی میں کچھ کر, مجھے اللہ میاں میں نے آپ کے لیے اپنی جان دینی ہے. چھوٹی سی ہوتی تھی میں, 16 سال کی, تب سے میں کہتی تھی, 14-16 سال سے میں کہہ رہی ہوں. سمجھ آئی مشکل ہے, عورت کے لیے شہادت بہت مشکل ہے, مطلب لٹرلی جو شہادت, میں تو اس طرح بچہ اسی طرح سوچتا ہے. پھر میں نے آگے کے دیکھا کہ اچھا اللہ سے محبت میں نا یہ جو رونا ہے یہ میں بچپن سے آتا ہے, کیونکہ میں ایک کریٹیو انسان بھی ہوں. آئی پینٹ, آئی ریڈ, اور ایک دل پھر جب اللہ سے لگاؤ نا تو دل بھی بہت نرم ہوتا ہے. آپ ہارڈ نہیں ہو سکتے, آپ روڈ نہیں ہو سکتے, آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے, آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے, کیونکہ آپ کے دل میں اور قلب میں تو اللہ ہے نا. تو جب آپ کسی کا دل نہ دکھائیں تو وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے میرے لیے, کہ اگر آپ جس دن آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھانا,
پھر آپ پہ وہ جو رحمتیں ہیں نا اس طرح نہیں ہو سکتی. تو میں کہتی ہوں اللہ میں جو بھی ہو جائے نا, میرا دل ڈک جائے, مجھے پرابلم ہو جائے, میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. یہ میں اس پہ بات کر رہی ہوں جنرلی. لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کوئی 2-2.5 سال ہوئے ہیں تب سے. میں ہمیشہ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح کہ جیسے ہی از مائی ایوری تھنگ. میں آسمان دیکھتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. میں کوئی اچھا کھانا کھاتی ہوں, میرے دل سے اللہ کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکریہ, میری اوقات نہیں آپ جو مجھے کھانا دے رہے ہیں. تو لیکن یہ مجھے ہمیشہ شوق تھا. میری امی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. وہ نعت انہوں نے مجھے سکھائی تھی, نعتیں پڑھنا. میں بچپن سے انہوں نے کہا تھا بیٹا تم نے ایک چیز کرنی ہے, تم نے نعتیں پڑھنی ہے میرے لیے. تو انہوں نے مجھے سکھایا تو, لیکن میری وہ والی قربت جس طرح امی کی تھی نا کہ امی مدینہ شریف میں وہ بالکل مطلب وہ پاگل ہو جاتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں یا سنتی ہیں, نام لیتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. میرا وہ والا نہیں تھا. 2.5 سال پہلے میری ایک ٹیچر ہے, انہوں نے مجھے نا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا. انہوں نے کہا بیٹا تم نے دن رات درود پڑھنا ہے. میں باقاعدہ درود پڑھنے اسٹارٹ ہوئی. میں نے کہا شاید میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دکھا دے کیا محبت ہوتی ہے, کیونکہ مجھے اللہ سے محبت کا پتہ ہے. مکہ میں جب جاتی ہوں نا تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. مجھے بھول جاتا ہے ٹائم کہاں ہوتا ہے. میں پورا دن مجھے نہیں سمجھ آتی میں کہاں ہوں, کیونکہ میں اللہ کے عشق میں بس طواف کرتی رہتی ہوں پورے دن. میرا یہ حال ہوتا ہے. لیکن مدینہ میں میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا. 2-2.5 سال سے جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے, مجھے ایسی محبت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ درود از دا کی. درود شریف اوپنز اپ سم تھنگ ان یور قلب, جہاں پر کیونکہ درود شریف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں, اور میرے فرشتے بھی, میرے فرشتے بھی. اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو. تو کائنات ایک درود شریف کے ردم میں سبحان there's some wavelength of the درود which is in the کائنات. if you attach yourself to that energy, تو آپ پھر درود شریف کے تھرو آپ حب نبی پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مجھے, اور لوگ مجھے دیکھ کے نہیں کہہ سکتے, لیکن میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اب میرے ساتھ مدینہ شریف میں کیا حال ہوتا ہے. اللہ, جو میری امی کا حال ہوتا تھا اب وہ والا حال میرا ہونے شروع ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. بٹ I am so grateful to my teacher. Her name is Shagufta Appa. She told me کہ حب نبی سے تمہارا پورا جو ایمان ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگا. تم اللہ سے عشق کرتی ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تمہاری وہ والی قربت ہوگی نا پھر دیکھنا. اور واقعی وہ ایک اور محبت ہے, اور وہ محبت ایک آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. تو یہ 2-2.5 سال سے ہوا ہے, اینڈ وہ ایسی میری زندگی بدلی ہے. اور آپ دیکھیں 2-2.5 سال سے میں بولنا شروع ہوئی ہوں. It's got something to do with the love for Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is what moves me on a daily basis. This is my inspiration. اور میں اپنے بچوں کو, by the way میرے جو دونوں بچے بندے, میں throughout 9 months when I was expecting them, میں تہجد میں نے 9 مہینے پڑھی ہے. اس کے بعد سورہ مریم میں روزانہ پڑھتی تھی. اس کے علاوہ میں نے اللہ میں سے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کا پہلا لفظ مجھے اماں یا ابا نہیں چاہیے. میں نے ان دونوں کو کہا تھا اللہ, ان کے دونوں کا پہلا لفظ اللہ تھا. ماشاءاللہ, سبحان. آپ اپنے, میں یہ ماؤں سے کہوں گی, ماں باپوں سے, کہ آپ اپنے بچوں میں اگر اللہ کی محبت پیدا کریں گے نا, یو ڈن. اف اللہ تعالیٰ میں ابھی اپنے بچوں سے پوچھ رہا, میرے 9 سال کے بیٹا ہو لوز یو دا موسٹ, وہ کہے گا اللہ. Because I told him I love you a lot, لیکن پتہ ہے آپ کو میرے سے بیٹا, میرے سے زیادہ کون آپ کو پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں. تو بچوں کی ٹریننگ, آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے ماں باپ اس طرح کے, کہ بچوں کی ٹریننگ آئی تھنک ماں کی کوکھ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ پوری زندگی, پہلے 10 سال میں اگر آپ ان سے ریلیشن شپ بنا دو اللہ تعالیٰ سے, یو آر سیٹ. زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ مشکل, بہت مشکل میں نے دیکھی ہے. مائی پرسنل لائف ہیز بن ویری ویری ڈیفیکلٹ. آئی ہیو لاسٹ 2 kids as well. And when I lost one of them, I almost had a nervous breakdown.
So, when you lose a child, it's very difficult. So, the first time I lost a child, I remember एक vegetative state नहीं होता where you just become a vegetable. मैं उस तरह हो गई थी मुझसे किसी, because that child was kind of taken away from me. I'm not going to get into details. And मुझे याद है कि ना मुझे बात होती थी, ना मैं उठ सकती थी, ना मैं बोल सकती थी. और पहली जो आवाज़ आई थी ना मुझे कुछ हफ्तों बाद, वो अजान की आवाज़ आई थी, फजर की अजान हो रही थी. That was the first thing I heard and that brought me back. मैं बिल्कुल ही I was 22 years old, I was very young. And मैं बिल्कुल गुम गई हुई थी. मैं बट 22 साल पे कोई मेजर सदमा लगे ना तो आप बहुत मुश्किल से आप उस पर से निकलते हैं. अल्लाह की मोहब्बत ने निकाला है, वरना मैं नहीं निकल सकती थी. तो मुश्किल वक्त बहुत आते हैं. और मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपकी अल्लाह से लगाव हो आप निकल जाते हो. अगर अल्लाह से लगाव ना हो तो आप डार्कनेस में गिरते जाते हो. आपको निकाल कोई नहीं सकता, कोई इंसान नहीं निकाल सकता उसमें से. तो मुश्किल वक्तों में मुझे वो अजान नहीं भूलती, फजर की अजान. मैं कुछ 2-3 दिनों से सोई भी नहीं हुई थी, बिल्कुल एक वेजिटेबल स्टेट में थी. और मुझे अजान ने जगाया था और फिर मैं रोई थी. आफ्टर सो लॉन्ग आई क्राइड एंड देन आई केम बैक टू माई सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता. सो पता है लोगों को देख के पता नहीं चलता उनके, मतलब दूर से सबका लगता है वो इनकी तो ज़िंदगी वाह वाह क्या बात है ये वो. लेकिन लोगों के जो जहाँ भी देखते हो थोड़ा सा करे दोगे, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंजेस, हार्ट ब्रेक्स, बहुत कुछ होता है. सबसे बड़ा सदमा एक आ जाता है. इस चीज़ ने भी आपको फ़लस्तीन के करीब किया, वहाँ बच्चों के साथ जो होता है बयान से बाहर. मैं ये भी जब फ़लस्तीन के वहाँ पर रैलीज़ पे जाती हूँ, सेव गज़ा कैंपेन की आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दैट. मैं वहाँ पे भी जाके कहती हूँ जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है ना, साल होने वाला है. 200 and पता नहीं कितने डेज, मुझे तो काउंट भी ख़त्म हो गया. 7 महीने हो गए और 35,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं. एक दिन नहीं गुजरा जब मैं दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 10 दफ़ा नहीं रोई. मैं जब देखती हूँ उन बच्चों को मुझे लगता है ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है. मैं जब देखती हूँ मुझे लगता है कि कैसे ये दुनिया, ये भी हम देखते हैं ना कि यार हम लोग सोचे थे ना करबला कैसे होने दिया, करबला कैसे हुआ यार, लोगों ने कैसे होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब. और ये आप देख लें हमारे सामने क्या हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग अपने फ़ोन्स पे देख रहे हैं ये. नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग. सो हम जो करबला, अब मुझे समझ आई है कि हुआ क्या था. और हम लोग जितने लोग बोल रहे हैं ना, हम एक दूसरे को ये कहते हैं कि वी वांट टू बी ऑफ दोज काउंटेड एज दोज पीपल हु ट्राइड, हु रेज देयर वॉइसेस. कि कभी आखिरत में जाके हम अल्लाह ताला को कह सके अल्लाह ताला हमने तो बात की ना, ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन जो हमारे मतलब जो भी, अगर पॉलिटिशियंस आप देखिए बेगैरत लोग, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं उम्मत की, तो मैं कहती हूँ मैं इजराइलियों को इतना ब्लेम नहीं करती जितने उम्मत के लीडर्स को करती हूँ. जी, अभी तो 3 यूरोपियन मुल्क ने, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया. इसराइल ने उन 3 मुल्कों से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए. वहाँ ये रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. बट नॉट इन द उम्मत. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ का आप बता रही थी मुझे. जी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में देखें, हमें तो पता ही नहीं था ये यूनिवर्सिटीज़ में जो BDS मूवमेंट है. आपको पता है कि अमेरिकन में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इजराइल में इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सेटलमेंट्स, इलीगल सेटलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है, उनके बिजनेसेस में, उनके बैंक्स में, हर यूनिवर्सिटी. एंड वहाँ के स्टूडेंट्स आर गेटिंग अप एंड दीज आर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे नॉट मुस्लिम्स. लुक एट दो स्टूडेंट्स, वो खड़े हो गए हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड हो जाए, ऑक्सफर्ड हो जाए, कि आप डाइवेस्ट करें, इजराइल से डाइवेस्ट करें, वो जेनोसाइड कर रहे हैं. पूरी दुनिया उठ रही है, लेकिन उम्मत के लीडर्स और हमारी उम्मत सो रहे हैं. टाइम को कैसे मैनेज करती हैं एज अ मदर? आप फैमिली को भी देख रही हैं, मेहमान नवाज भी हैं. अभी जब आए तो आपने इतना कुछ इंतज़ाम कर लिया, पूरा नाश्ता और अनवाउ क़िस्म के खाने. और मैं खाने का शौकीन हूँ, मुझे लगा कि अभी वज़न बढ़ जाएगा तो शायद मैं इंटरव्यू ना कर सकूँ, मुझे नींद ही ना आ जाए.
تو ایک ایک چیز آپ دیکھ رہی تھیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ ہر چیز میں آپ کی ماشاء اللہ انوالومنٹ ہے, گھر بنانے میں, ان سب میں کیسے ٹائم کو ڈیوائڈ کرتی ہیں؟ اور ہمیں صبح آپ نے اتنی جلدی بلا لیا, ظاہر اتنی جلدی اٹھنا, انتظام کرنا, سب کچھ, تو یہ ارلی رائز, صبح اٹھنا, یہ کیسے ہے اور ٹائم کو کیسے مینیج کرتی ہیں فیملی میں ایز اے مدر, اور سب بزنس بھی ظاہر ہے اور اس میں اتنے زیادہ لوگ, ان کو دیکھنا؟ یس. اچھا اسامہ, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری فیملیز میں نا جلدی اٹھنے کا کانسیپٹ ہے, سارے جلدی اٹھتے ہیں. آئی ریممبر کہ ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو میری نانی وغیرہ کہتی تھی کہ وہ تہجد سے اٹھی ہوتی تھی میری نانی, اور ہم کہتے تھے نانی امی کیا آپ صبح صبح اٹھ جاتی ہیں, پھر وہ نعتیں پڑھتی تھیں. یہ ہماری فیملی میں نعتوں کا کانسیپٹ, تو ہمیں وہ یاد ہے, ہم یوں نا اوپر رکھتے تھے, اللہ صبح صبح نانی امی جو نا ہمیں سونی نہیں دے رہی. آئی سویئر میں اپنی نانی بن چکی ہوں. میں بھی صبح صبح اٹھ جاتی ہوں, میں 3:30 4 بجے اٹھتی ہوں, میرا دن تب اسٹارٹ ہوتا ہے. اور میں اٹھ کے اپنی, میری واک ہوتی ہے, میری تسبیح ہوتی ہے, میری اللہ کی میڈیٹیشن ہوتی ہے, پھر میں اپنی کپ کافی بناتی ہوں, پھر میں کرنٹ افیئرس دیکھتی ہوں, جو میرے ابو کرتے تھے نا, ہم کہتے تھے ابو یو آر سو بورنگ, ابو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرس, کون دیکھتا ہے اسی طرح میرے اب میں یوٹیوب چینل کے, آپ لوگ جیسے بچے جو ہیں ان کے چینل دیکھتی ہوں, عمران ریاض خان, اس طرح کی, آئی نو آل آف دیم. تو میں کرنٹ افیئرس دیکھتی ہوں, پھر آئی ایم ریڈی ٹو پک اپ, مطلب تب بھی 7 بجے ہوتے ہیں, سب کچھ کر کے صبح کے 6:30 بجے ہوتے ہیں جب میں فارغ ہو جاتی ہوں. پھر میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں, ان کو اسکول کے لیے ریڈی کرتی ہوں, بریک فاسٹ ساتھ کرتی ہوں. اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ فار می کہ بچے ہیلتھی بریک فاسٹ لیں, ان کا کھانا جنک فوڈ بالکل الاؤڈ نہیں ہے, دیسی گھی میں پکتا ہے سب کچھ. تو میں یہ ایک ماں کا ایک رول ہے نا, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی فلفل دیٹ رول. میں کہتی ہوں کہ اگر میں دنیا کی سب سے امیر ترین اور سکسیزفل بزنس مین بن جاؤں, لیکن میں اپنے بچوں کو نہ صحیح تربیت دوں, تو آئی فیلڈ ان لائف, آئی فیلڈ. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اے وومن, کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کی آپ تربیت کیا کر رہے ہیں. تو یہ میری پرائیورٹی تھی, اور میں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا یہ میری پرائیورٹی ہے سنس آئی ہیڈ مائی چلڈرن. یہ آپ کو ڈیسائڈ کرنا پڑتا ہے, آپ نے سوشلائز کرنا ہے, آپ نے پارٹی کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کتنی سکسیزفل ہوں بائی یو نو, ہوتا ہے کہ ٹریول کریں, یہ کریں, پارٹی کریں, یہ آج کل بہت ہے ینگ جنریشن میں. میں بھی جب ینگ تھی مجھے شوق تو تھا, لیکن دل میں کبھی مطلب دیکھتی تھی کہ اچھا میں کوشش کرتی بھی تھی تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا. کبھی میں گئی کسی گیٹ ٹوگیدر میں, تھوڑی دیر بعد بور ہو جاتی تھی کہ یہاں پہ تو فضول باتیں ہو رہی ہیں. مطلب فضول باتیں 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, کہ میں کہتی ہوں کہ اچھا کتنی دفعہ آپ کہہ دیں گے کہ میرے پاس اتنا مہنگا بیگ ہے, کتنی دفعہ کہیں گے کہ دیکھیے میں تو US کا ٹور کر کے آئی ہوں, یا کتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ مطلب, پھر تھوڑی دیر بعد میں بور ہو جاتی تھی. تو آہستہ آہستہ آئی ریئلائز آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن. آئی ڈونٹ انجوائے دیٹ کمپنی. آئی انجوائے سٹنگ ود پیپل جو میننگ فل کانورسیشن کر سکتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ باتیں کر سکتے ہیں, جو اللہ رسول کی بھی بات کر سکتے. جب تک میں, وہ ایک ہے بھی نا کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھو وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو. مجھے ریئلائز ہو گیا تھا ان مائی 20s کہ میں اس میں سے ہوں, میں بہت بورنگ ہوں لوگوں کے لحاظ سے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تم ہمیشہ سیریس باتیں کرتے ہو. بھائی مجھے فضول باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے, اور میرا بزنس بھی بیکاز مجھے اتنی رسپانسبلٹی تھی کہ میں آئی اسٹارٹیڈ ود 10 people. ناؤ ماشاء اللہ وی ہیو اوور 2000 people ورکنگ ود اس. ماشاء اللہ. جسٹ ان ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں 400-500 لوگ ہیں. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں, پروڈکشنز میں, ابھی وہ علیحدہ ہے کہ ہم فیصل آباد ادھر ادھر جو پروڈکشنز کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماریا بی ہیز بیکم اے فورس ٹو ریکن ود. اور یہ ایک کمپنی ہے, ہماری کوئی 15 کمپنیز ہیں وچ آر ڈفرنٹ برانڈس, ڈفرنٹ. ہم بہت زیادہ اور بھی کام کرتے ہیں, اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, آپ ایک ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہو نا کہ جی ہم بس ادھر تو پھرتے رہیں, پارٹیز پہ جائیں, صبح 12-1 بجے اٹھیں, تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے, آپ سیریس کام بھی نہیں کر سکتے. سو مجھے ہمیشہ ایک تو سیریس انٹیلیجنٹ کانورسیشن کا شوق تھا, اور دوسرا مجھے بزنس کا شوق تھا, انٹرپرینیورشپ کا شوق تھا, کہ میں منواؤں اپنے آپ کو کہ ہاں میں کر سکتی ہوں. لوگ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے, نہیں کر سکی, کہ میں کروں گی, انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی. اور وہ سب کچھ ماشاء اللہ ہوا ہے. ریممبر میں نے لانچ اسٹارٹ کی تھی جی, دے سیڈ کبھی نہیں تم کر سکو گی, یو ول نیور میک اٹ. اونلی وہ ہوتا تھا کہ کچھ ڈیزائنرس کر سکتے ہیں, آپ نے. میں کہا کیوں بھائی, میں کیوں نہیں کر سکتی, میں کروں گی. بہت ٹائم لگا, آہستہ آہستہ, whether it's lawn, jewelry, perfumes, day wear, evening wear, bridals. Now there's a new brand we've opened up, M-Basics.
इट्स अ वेस्टर्न एंड यंगर ट्रेंडियर ब्रांड. हर चीज़ में अल्लाह ताला ने मतलब कुछ ना कुछ, मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह की करम है, मेरी औकात नहीं है, बट अल्लाह ताला देखते हैं आप मेहनत कितनी कर रहे हो. आई हैव वर्कड हार्ड फॉर 25 years. वही सुबह मैं 8 बजे 8:30 बजे फैक्ट्री में होती हूँ, कोई नहीं आया होता, मैं सबसे पहले होती थी. और अब मैं थोड़ी सी कभी कभी लेट जाती हूँ. दैट्स अनदर थिंग कि मैं कहती हूँ अब जाके मैं थोड़ी सी लेट जाती हूँ. हाँ, मैं घर पे मेरी और बड़ी है और मैं जो है ना, मैं अपनी करंट अफेयर्स प्रॉपर देख के फिर आऊँगी. अब इस उम्र में कहती हूँ बच्चों तुम लोग तो, आई हैव ट्रेन मार्शल, आई हैव पीपल वर्किंग विद मी, मेरी डिज़ाइनर्स वगैरह जो 20-20 साल से मेरे साथ हैं. तो अब आई एम लिटिल मोर रिलैक्स. लेकिन आपने प्रायोरिटी अगर करनी है ना, तो आपको ये चीज़, या फिर फैमिली को चूज़ करें, करियर को चूज़ करें, या आप पार्टीज़ को चूज़ करें, अप टू यू. फेमिनिज्म में ये कहा जाता है, हमारे कम्युनिटी में बात होती है कि जी औरतों की एम्पावरमेंट ज़रूरी है. ये क्या कि बच्चों को देखें और फैमिली को देखें, सिर्फ हमारा काम है. बाहर देखें मर्द भी उतना पार्टिसिपेट करता है, तो हम इक्वल हैं, बराबर हैं, और हमें भी उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए. उसी तरह जिस तरह मर्द घूमते हैं, औरतों को भी उतनी आज़ादी होनी चाहिए. और ये बच्चे पालना और ये सब, ये कहाँ है कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी हो. जो सबसे बुरी बात है ना फेमिनिज्म की, वैसे तो ग्रोइंग अप हमें कोई आइडिया नहीं था कि फेमिनिज्म होता क्या है. हम जनरली हमारे स्कूल्स में ये कहते थे जी, ओ विमेन हैव इक्वल राइट्स, हम भी कहते हैं यस इक्वल राइट्स फॉर विमेन. 10-15 साल के जो बच्चे होते हैं, हम ये कुछ समझ नहीं आता. अब जाके समझ आइए, तो वर्स्ट थिंग देव डन इज कि उन्होंने एक माँ के रोल को ना डिमीन कर दिया कि बीइंग अ वुमन, you know, you need to think for yourself, and क्या you can't sit and be at home mom, and वो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो ना, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो. मतलब आप पागल हो. पूरी दुनिया का इन्हिसार एक माँ पे होता है कि आप बच्चों की तरबियत कैसे करें कि आगे जो अच्छी तरबियत वाले बच्चे होंगे वही आगे सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स बन चुकेंगे ना. ये सबसे बुरी चीज़ मुझे रहती है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अ वुमन इज़ अ मदर. अगर आप, एज आई सेड, CEO है ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एंड योर चिल्ड्रन आर सफरिंग एट होम, आई नो ऑफ स्टोरीज जहाँ पर बच्चे अपनी माँ को ये कहते हैं कि जब हमें ज़रूरत थी आप तो थी नहीं, अब हमारे पास क्यों आ रही हैं, हमें नहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना. फेमिनिज्म में ये कोई नहीं बताता कि यू लूज़ योर चिल्ड्रन, दैट यू लूज़ योर वैल्यूज़, योर फैमिली वैल्यूज़, बिकॉज आप है नहीं अपनी तरबियत करने के लिए बच्चों के लिए. देखिए, ऑब्वियसली डूइंग अ जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग हार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू, देयर आर सम वुमेन हु से कि नहीं, हमने शादी करके हमने बच्चे, हमने घर प्यारा रखना है, हमने बच्चों को संभालना है. इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात, बहुत बड़ा ऑनर है. बहुत बड़ा ऑनर है. आप एक पूरी जनरेशन जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. यस, द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन अ मदर. और फिर कल को उन्होंने ही अगली जनरेशन की तरबियत करनी है. Yes. जिस तरह आप अपनी नानी की बात कर रही हैं, Yes. तो देखिए आज तक उसके असरात हैं और वो आगे आप ट्रांसफर कर रही हैं. यस, मेरी नानी, मेरी माँ, मैं, मेरी बेटी, दैट्स हाउ इट गोज. इफ़ यू ब्लॉक दैट, इफ़ यू स्टॉप दैट, आपकी जनरेशन्स मरहूम हो जाएंगी. इस पूरी एक चेन जो चली हुई है ना हमारी. एट द सेम टाइम देर आर गर्ल्स हु आर वेरी टैलेंटेड. फॉर एग्जाम्पल, आपको हज़रत नुसैबा का पता है? शी वॉज द फर्स्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम. शी डिफेंडेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैटल में डिफेंड करती थी. वो और उनके 2 बेटे उनके हाथों में शहीद हुए हैं, प्रोटेक्टिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक बाकायदा उनकी एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ देखता था, मुझे नुसैबा नज़र आती थी. इस तरह की भी तो विमेन है, वॉरियर्स. देर आर वॉरियर्स हु आर विमेन, एंड उनके बेटे भी उसी तरह के थे. देर आर विमेन हु आर एक्सेलेंट बिजनेस विमेन. आई एम एन एक्सेलेंट एंटरप्रेन्योर. लेकिन मुझे पता है कि मेरी इक्वली इम्पॉर्टेंट जॉब है एज अ मदर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. तो अगर आप में बहुत अल्लाह ताला को टैलेंट दिया है, मेक श्योर बिल्कुल आप वो सारी चीज़ें करो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने बच्चों को नंबर 2 ना रखो, हमेशा नंबर 1 रखो. सब चीज़ें हो जाती हैं. अल्लाह ताला ने हमें इतनी ब्रेन्स दी, हम मल्टीटास्क. आपको पता है आदमी मल्टीटास्क नहीं कर सकते. नहीं, मैं तो नहीं कर सकता. ज़्यादातर आदमी, उनको ना जब कोई कहे ना जी ये 2 बातें कर लो, ये एक ये भी है ये भी है, कंफ्यूज हो जाते हैं. यार नहीं, ये बस इस तरह रखो, विच इज़ अ गिफ्ट. हमारी तरह हम पागल हो जाती हैं औरतें. हमारी दिमाग में ना 15 डोर्स खुले होते हैं, आपका एक डोर खुला होता है, विच इज़ वेरी गुड. क्लैरिटी और विजन अल्लाह ताला ने
ایک آدمی کو دی ہوئی ہے, اور ملٹی ٹاسکنگ ایک عورت کو دی ہوئی ہے. تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, بٹ پرائرٹیز نہ لوز کریں. میک شیور دیٹ یور چلڈرن اینڈ یور فیملی ریمینز یور پرائیورٹی. میں تو اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ بچہ بیمار ہو جائے نا تو بچہ بیمار ہے, جب تمہیں کچھ ہوتا ہے نا تو پورا گھر بیمار لگتا ہے. میں بہت مشکل میں آ جاتا ہوں, تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ تم اپنا خیال رکھا کرو, کیونکہ پھر بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں, مہمان, فیملی, سب کچھ. اور میں خود چیزیں ایک ایک چیز کا مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے پاس آنا تھا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی اس طرح سے بات کرنی ہے, یہ کرنا ہے, یہ خیال رکھنا ہے, وہ اس طرح سوچتی ہیں. یہ بتائیں کہ خیال کیسے آتا ہے, سوچ کیسے آتی ہے کوئی نئی چیز ڈیزائن کرنے کی. ابھی آپ نے لون کی بات کی تو وہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ چکی, کیونکہ آپ کرنٹ افیئرس بھی دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں 500 600 700 کا بھی پہن لیتی ہیں سوٹ. تو کوئی آپ بھی ایسا بناتی ہیں 500 600 کا, کیونکہ اس کے بعد تو یہ بات چل نکلی کہ اتنے کا ملتا نہیں ہے کہیں سے. نہیں, آئی تھنک وہ جو اس وقت پاکستان کی انفلیشن کا حال ہے نا, 500-600 روپے گز کپڑا ملتا ہے اب. اچھا, کپڑا, دیٹس ہاؤ اٹ از انفارچونیٹلی. سوٹ نہیں, کپڑا ایک گز ہوتا ہے 36 inches is for around 350, 400, 500 rupees. This is the inflation of Pakistan. میں کپڑوں کے بارے میں اگر آپ اس وقت بات کریں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ماریا بی پہ ہم لوگ لوگ کہتے ہیں جی اتنی ایکسپینسو کپڑے. بھائی کپڑے کی صرف جو ہے نا صرف فیبرک پہ 3,000 روپے لگتے ہیں. امبرائڈری کر لو 5,000 کی امبرائڈری آ گئی, اسٹچنگ کرو 3,000 کی اسٹچنگ آ گئی, 10,000 ہماری کاسٹ آ گئی. ہم بیچیں کیسے اس کو 2,000 میں یا 10,000 میں؟ آؤٹ لیٹ کا لوگوں کا خرچہ الگ ہے. یس, سیلریز, الیکٹریسٹی بلز دیکھیں. ہمارا جو اگر 50,000 بل آتا تو وہ ابھی 3 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. اگر رینٹ ہوتا تھا لیٹ سے 5 لاکھ تو وہ 10 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. ہماری فیکٹری کے مطلب اتنے ایکسپینسز ہیں. سیلریز بھی ظاہر ہے, لوگ پھر اس سے اپنا گزارا نہیں کر پا رہے ہوں گے پرانی سیلریز میں. دیٹس اٹ. سیلریز میں بھی ہر سال انکریمنٹ, یو ہیو ٹو ہیو این انکریمنٹ, منیمم انکریمنٹ تو آپ کی لگتی ہے 20% وٹ ایور. اچھا, اب یہ جو پوری ڈیزائننگ میں اور جو اس کی انفلیشن کی میں بات کروں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کیونکہ 25 سال میں ایسا وقت نہیں دیکھا. 25 سال میں آئی ریمبر جب دیر واز اے ٹائم جب میں خود پرچیسنگ کرتی تھی تو 30 روپے گز بھی کپڑا ملتا تھا. 25 سال پہلے 60 روپے گز بھی ملتا تھا. اب 300 روپے گز. کاٹن کی میں بات کر رہی ہوں, میں سلک وغیرہ کی بات نہیں کر رہی. اب یہ حال ہے انفلیشن کا. So because I'm a businesswoman, I know what expenses are. It's very difficult nowadays for Pakistani businesses to survive. Faisalabad has shut down. آپ کو پتہ ہے Faisalabad میں انڈسٹری ختم ہو چکی ہوئی ہے. There's nothing left. Thousands, millions of people are unemployed. مطلب ان کے پاس جابز نہیں ہیں. گورنمنٹ تمہاری کہہ رہی ہے ٹرن اراؤنڈ ہو گیا اور اکانومی بڑی اچھی ہونے لگ گئی ہے. کون کس کی بات کریں ہم لوگ جو انڈسٹری میں نا فیصل آباد جا کے اٹس لائک اے گھوسٹ ٹاؤن. ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے. 3 سال پہلے تک جب ہم فیصل آباد جاتے تھے بوم تھا وہاں پہ, لوگوں کو ورکرز نہیں ملتے تھے. ہم ایک اپنا ایک پلانٹ سیٹ اپ کر رہے تھے, ہمیں کوئی ورکرز نہیں مل رہے تھے. جی سب امپلائڈ ہیں, کوئی نہیں فارغ. اب ساری فیکٹریاں بند ہیں, کہیں امپلائمنٹ نہیں ہے, سارے پیپل آر آن دا روڈس. یہ حال ہو گیا پاکستان کی اکانومی کا. اٹس ریئلی بیڈ. اور پتہ ہے دل دکھتا ہے نا, اٹس سیڈ. کرنٹ افیئرس کی آپ نے چونکہ بات کی ہے تو اس وقت آپ جب اتنا اس کو فالو کرتی ہیں, صبح ہی دیکھ چکی ہوتی ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس وقت ملک کے حالات جو ہیں کون ذمہ دار ہے, کس پارٹی کا یا کس لیڈر کی آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلے جو ہے اس دور میں ہو از دا بیسٹ اور کہاں ہم غلط ہیں؟ دیکھیں یہاں پر تو فریڈم آف اسپیچ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں ناؤ ڈیز, بٹ ایوری بڈی نوز ہمارا 90% آف پاکستان اور ایٹ لیسٹ 80% ہیز ووٹڈ فار عمران خان. ایوری بڈی نوز دیٹ اینڈ وی آر آل فینس. لیکن دا تھنگ از کہ لیو دیٹ اسائڈ, ہماری جو الیکشن میں ہوا ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا دل ٹوٹا ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دیا وہ آئے نہیں ہیں. تو بس یہ اس پہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے پھر ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہمارا ایک بھی ووٹ نہیں ہے, ہماری اتنی بھی سے نہیں ہے اپنے ملک میں. اس سے بڑا دل ٹوٹا, بہت دکھ ہوا کہ ہم پوری اتنے سال ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایک دن آتا ہے, ہم ووٹ کرتے ہیں جا کے, اور وہ پھر اس کا بھی پتہ چل گیا کیڑے مکوڑے ہیں ہم. تو پھر دل ٹوٹ گیا. بٹ دیٹس آل آئی کین سے. آپ سوشل ورک کرتی ہیں چھپا کر, اس کو کیوں نہیں آپ اتنا زیادہ پرچار کرتی ہیں کہ میں جناب فلاحی کام کر رہی ہوں, یہ بھی کر رہی ہوں, یہ بھی کر رہی ہوں, میں نے یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں,
پتہ ہے کچھ چیزیں ہم کہتے بھی ہیں ٹو انسپائر پیپل, کچھ چیزیں ہم چھپ کے کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے مکس, اٹ کین ناٹ آلویز بی کہ جی, اسپیشلی بینگ آئی فیل آپ اگر میڈیا پہ ہیں یا ان دا لائم لائٹ, آپ کو لوگوں کو انسپائر بھی کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے بہت بڑی ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کی تھی, وہی 3 سال پہلے, اور ہم بار بار اس کے بارے میں بات کرتے تھے, جا کے پلانٹیشنس کرتے تھے, لگاتے تھے, لوگ انسپائر ہوتے, بچے انسپائر ہوتے تھے. پھر میری آگے سے ایون کزنس کے بچے کہتے تھے خالہ نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی لے کے جانا, ہم نے بھی پلانٹیشن کرنی ہے. یو نو تھنگز لائک دیٹ, اٹ انسپائرز ادر پیپل. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چھپ کے بھی کرتے ہیں, وہ ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز ہم لوگ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ بات اس کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم ضرور کرتے ہیں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ بیلنس جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. آپ نے جس طرح لان کو ماشاء اللہ مینٹین کیا ہوا ہے, اس سے بھی نظر آتا ہے اتنا خوبصورت, اتنے خوبصورت پودے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جی, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ تو یہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں. تو بہت خوبصورت ماشاء اللہ, ان کی بھی کیئر بڑی چاہیے ہوتی ہے. بالکل, ان کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے اپنا اتنا ایک ریلیجیسلی تو بتا دیا کہ ایک شہادت جو ہے وہ آپ کی بڑی ایک بہت بڑی خواہش ہے, بہت خواہش, تو بڑی بات ہے اس طرح کی دعا کرنا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں, کیا دعا میں کیا کرتی ہیں, اور بزنس کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں؟ بزنس پلانس میں تو آئی ہیو اے لاٹ. ابھی تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمیشہ میرا ڈریم ہوتا تھا ایز اے کڈ, وہ کافی حد تک اللہ نے پورا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے نا انٹرنیشنلی اب شاپس ہم کھولیں گے, بیکاز میرا ہمیشہ یہ تھا خواب کہ پوری دنیا میں نا لوگ میرا برانڈ دیکھ کے کہیں کہ واو دس از میڈ ان پاکستان. بڑا مجھے تھا کہ اللہ میں پاکستان کا نام روشن کر دوں کسی طرح پاکستان کا لوگ کہیں کہ واہ. اور یہ ماشاء اللہ یہ جہاں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں, ویدر اٹس انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, الحمد للہ دے آل نو دا برانڈ ماریا بی, دے نو دا کوالٹی, دے نو دا ڈیزائننگ. تو اس کا مجھے بہت شوق ہے. لیکن اب آئی تھنک اٹس ٹائم فار انٹرنیشنل. اور یو نیور نو, میرا نیکسٹ فیوچر پلان یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسا برانڈ جیسے ایم بیسکس ہے, اس میں ویسٹرن ویئر کھولیں جس میں جینز, ڈینم وغیرہ, اور ہم اس کو انٹرنیشنل برانڈ بنائیں انشاءاللہ. کہ جس طرح فار ایگزامپل وہ زائنس برانڈ ہے زارا, اس کے ٹکر کا کوئی پاکستانی برانڈ بھی ہونا. تو یہ ڈریم ہے, اللہ تعالیٰ شاید میری بیٹی یا میرا بیٹا جب تھوڑے سے بڑے ہوں میں ان کے ساتھ مل کے یہ کر لوں انشاءاللہ. آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے, بچے سپورٹ کرتے ہیں آپ کو ہر چیز میں, یا کہیں کرٹک بھی ہیں کہ یہ نہیں, یا یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے, یا آپ نے یہ بات کیوں کر دی, اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کہیں ان کے فرینڈز میں, بچیوں میں, سہیلیوں میں کوئی اس طرح سے کہتا ہو, یا کہ آپ کی والدہ نے یہ کر دیا, یہ چیز نہیں پسند آئی, آپ کو فیڈ بیک آتا ہے؟ ہاں بالکل. ڈیزائننگ میں تو ایز سچ نہیں, بیکاز ڈیزائننگ میں ہم لوگوں کی ایک سسٹم ہے دا ڈیزائنرز. اگر آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے شروع ہو جائے نا ڈیزائنر, آپ ڈاؤن فال ہوتی ہے آپ کی. میں نے دیکھا کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا, یار یہ کلیکشن کتنی سپر ہٹ ہوئی ہے, اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کرٹیسزم نہیں لے سکتے, آپ تباہ ہو جائیں گے. میں نے 1-2 دفعہ ہم لوگوں کی ایک ٹیم ہے, فار ایگزامپل ہم نے کلیکشن نکالی اینڈ وی سیڈ او یار یہ تو اتنی اچھی 3-4 سالوں سے سپر ہٹ ہو رہی ہے, تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں, اب یہ چل جائے گا. ایک دوسرے کی کرٹیسزم بھی ہم نے زیادہ نہیں کی. وہ کلیکشن فلاپ نہیں, لیکن اٹ ڈنٹ ڈو دیٹ ویل. آئی ریئلائز کہ ہماری جو ڈاؤن فال ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں ہم سب کچھ آتا ہے اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارا سسٹم ہے, ہم ایک دوسرے کو کرٹیک کرتے رہتے ہیں. میری ڈیزائنرز, ہم ایک دوسرے کے ڈیزائنس کو یہ نہیں صحیح, وہ مجھے آگے کہتے ہیں ماریا یہ جو آپ کریے نا یہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ دوسری جگہوں پہ یو ناٹ الاؤڈ ٹو. لاٹ آف پیپل سے کہ جی ہمیں نہ کرٹیک کرو, ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے فار آل دی ینگ کڈس کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا اچھا نہ سمجھیں کہ یو لوز اٹ. آپ کی ڈاؤن فال اس دن اسٹارٹ ہو جائے گی. اور جہاں تک میری ادر باتیں, تو میری بیٹی بیچاری پریشانی رہتی ہے کہ ماما آپ ہمیشہ یہ LGBT پہ بولتی رہتی ہیں, اور آپ یہ تو دیکھیں یہ پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی, بیکاز ینگ بچے کافی برین واش بھی ہوتے ہیں, اور اس کی کچھ فرینڈس ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کو, کہتی ہیں ماما کبھی تو اس پر چھوڑ دیا کرے. میں نے کہا نہیں بیٹا, یو ہیو ٹو گیٹ یوز ٹو اٹ. تو وہ اس کو عادت ہو گئی. شروع میں تھوڑی سی پریشان ہوتی تھی, اب اس کو پتہ ہے میری ماما نے نہیں رکنا, وہ تو بولتی رہیں گی. تو الحمد للہ. سب سے مہنگا جوڑا کتنے کا بنایا؟ برائڈل ہمارا جاتا ہے بہت مہنگے سے مہنگا 8 لاکھ. اچھا جی, بہت. سب سے کم پرائس میں کون سا آج تک بنا سکے؟
برائڈل یا کوئی بھی نہیں, وہ تو ہم لوگوں کی مطلب ایئر رنگس بکتی ہیں 600 روپے کی, ٹراؤزر بکتے ہیں 800 روپے کی. میں نے بہت ساری چیزیں سستی تو ہماری ملتی ہیں. اب ماریا بی پہ مہنگی ہونی شروع ہو گئی تھی بیکاز ہماری ویلیو ایڈیشن بہت ہوتی ہے, اتنی کڑھائیاں ہوتی ہیں, اتنا کچھ ہوتا ہے. جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ ایک ڈے ویئر ہے اور اس پہ اتنا کچھ ہے کہ اب ہم اس کو لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ ماریا بی پہ نا فارمل کپڑے ملیں گے. تو اب میں نے سستا برانڈ جو کھولا ہے ایم بیسکس, اس پہ سستے کپڑے ہیں. 500 روپے سے لے کر 5000 روپے تک آپ کی رینج, ساری شوز, ایکسیسریز, سب کچھ مل جائے گا. 3 ٹپس خواتین کے لیے کامیاب زندگی کے لیے. اس میں ورکنگ ویمن بھی شامل ہیں, اس میں ایک ماں بھی ہے, اس میں ایک بیٹی بھی ہے, سب رول ماشاء اللہ آپ نے دیکھے ہیں نبھا رہی. 3 ٹپس یا زیادہ بھی دے سکتی ہیں آپ کہ یہ زندگی میں ضرور رکھنے ہیں تو آپ ایک سکسیزفل, ایک خوشحال پرسکون زندگی گزاریں گی. کیونکہ آپ انسپریشن ہیں, لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کہ اچھا سکسیزفل زندگی ہے, جس طرح آپ نے دین کے حوالے سے بتایا وہ کتنا ضروری ہے. ٹف ٹائم سب کی زندگی میں آتے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ صرف پیسہ ہے تو سب کچھ آ گیا, نہیں. تو کیا آپ دیکھنے والوں کو کہیں گی کہ یہ زندگی میں آپ نے ضرور رکھیں, یا سکسیزفل فیملی کے لیے آپ بتانا چاہیں, مردوں کے لیے بھی تو ضرور ہمیں بتائیے گا. آئی تھنک کنیکشن, سب سے پہلے کنیکشن ود اللہ. اٹ ہیز ٹیکن می آؤٹ آف ایوری پرابلم ان مائی لائف. میں پرسنلی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ اگر آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے تو آپ مطلب پرسنلی اگر آپ کے ساتھ تباہی بھی ہو رہی ہو, آپ اس اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. میں بینکرپسی پہ آئی ہوئی تھی 1 دفعہ, 2 دفعہ بلکہ زندگی میں ان مائی بزنس, اور میرا بریک ڈاؤن نہیں ہوا کیونکہ مجھے پتا تھا اللہ رازق ہے. تو سب سے پہلے اٹس اللہ سے کنیکشن. اس کے بعد نمبر 2 اپنی ہیلتھ پہ فوکس رکھیں. بچے آج کل جنک فوڈ, راتوں کو جاگنا, صبح سونا, یہ سارا جو, اور پلس میرے گھر پہ ہر ایک چیز ہیلتھی ہوتی ہے. میرے بچوں کو جنک فوڈ الاؤڈ نہیں ہوتا, بیچارے ترس جاتے ہیں کہ گھر میں کچھ مل جائے, کچھ نہیں پڑا ہوتا, یہ زبردستی کہیں چھپا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ کچھ کھاتے ہیں. سو ہم نے بھی مکس فروٹ کھایا آپ کے ساتھ, بہت زبردست بڑا والا نہیں, مطلب یہ والی مٹھائی شٹھائی میں ہمیشہ رکھتی ہوں, لیکن جو نہیں ہوتا جیسے برگرز, جس طرح ہماری جنک فوڈ ایگزامپل اب تو شکر ہے, پیزا, برگر, بیکری آئٹمس وہ کم ہی ہوتی ہیں. تو ہیلتھ پہ فوکس رکھیں اپنی ٹریڈیشنل. میں نے اپنے بچوں کو کبھی اینٹی بایوٹکس نہیں دیں, کبھی ان کو ہارڈ کور میڈیکیشن نہیں دی. آپ ان کو نا دیسی ٹوٹکوں میں, ہومیوپیتھ میں رکھیں. نمبر 2 ہیلتھ. اینڈ نمبر 3 اپنی پرائورٹی سیٹ کریں زندگی میں. اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو آپ کو چوائسیز کرنی پڑتی ہیں, ٹف چوائسیز. دل بھی چاہتا ہے کہ ایک دن میں کہیں رات کو کہیں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں فرینڈس, وہاں چلے جاؤں, لیکن صبح جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں نے ان فرینڈ سے کہہ دیا یار میں نہیں آ سکتی. سو اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل, پرائیورٹیز ان لائف شوڈ بی یور ورک اینڈ یور فیملی. بڑے بڑے برانڈس فیشن کے پورے وہ شوز کرتے ہیں, ماڈلز اور یہ سب کچھ, آپ اس پر کیا کہتی ہیں, آپ کا کیا اس پر اوپینین ہے؟ کیے ہوئے میں نے شروع میں, بٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی اٹس یوز لیس. اینڈ فیشن ویکس اینڈ فیشن شوز میں انٹرنیشنلی پتہ کیا ہوتا ہے, بائرز آتے ہیں, وہ ملینز آف ڈالرس کے آرڈرز پلیس کرتے ہیں. یہاں پر دیر آر نو بائرز, دیر اونلی پیپل اینڈ دے اونلی سی ریمپ اینڈ دے اونلی سی ماڈلس. تو اسی لیے یہاں پر جو فیشن شوز ہیں نا, ان کی وہ والی ویلیو نہیں ہے کہ انٹرنیشنل بائرز آئیں, وہ آپ کے ساری جو ہے نا تھاؤزنڈز آف پیسز کا آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں. تو اسی لیے آئی ڈونٹ ڈو فیشن شوز اینی مور. شوٹس وغیرہ تو اٹس ویری امپورٹنٹ, شوٹس ہم کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کرتے ہیں, لوکل کرتے ہیں, سو دیٹس اے لاٹ آف فن. بٹ شوز اب میں نہیں کرتی. پلس مارکیٹنگ, جب برانڈ چھوٹا ہونا تو بہت شوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ونس یو میڈ یور نیم, پھر شوز وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ریویلنگ کپڑے آپ کے یہاں نہیں ملتے, مقابلہ پھر کیسے کرتی ہیں؟ پاکستانی عورتیں کتنی ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں آپ بتائیں. لیکن جو خاص ایک کمیونٹی ہے جو بہت ایکسپینسو لے گی, انہوں نے تو وہ نہیں ہے نا میرے کلائنٹس. مطلب میں نے میری جو کلائنٹیل ہے, دس از آئی تھنک 99% آف پاکستان, جو عورتیں پاکستانی کپڑے پہنتی ہیں, تھوڑے سے ڈھکے چھپے پہنتی ہیں, اپنے ویلیوز اور اپنی اس کے مطابق پہنتی ہیں. سو آئی ہیو آلویز, یہ نہیں کہ میں نے شروع میں شوٹس وغیرہ, میں سب کو کہتی ہوں, ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ شوٹس میں بڑے ننگے کپڑے ہونے کی ضرورت ہے, لیکن یو لرن ان اے کپل آف ایئرس دیٹ اٹس آل برین واشنگ, اٹس ناٹ دا ٹروتھ. اصل میں کپڑے وہی بکتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں.
ہم عورتوں کے لیے بنا رہے ہیں, پاکستانی عورتوں کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں, گیو دم واٹ دے وانٹ اینڈ واٹ دے ویئر. یعنی سکسیزفل ہونے کے لیے اس طرح یہ شارٹ کٹ یا اس طرح کے کام نہیں ہے, اصولوں پر چل کر بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی زیادہ کامیابی ہوتی ہے کیونکہ آپ زیادہ آڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ جو تھوڑی سی نیش مارکیٹ ہے جو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے, وہ آپ کو وہ والے والیومز اور وہ والی بزنس نہیں دے سکتی جو یہ ہماری عوام دے سکتی ہے, ہماری مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس دے سکتی ہے. جو لڑکیاں فیشن انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں, چاہے ماڈل کے طور پر یا ویسے ڈیزائنر کے طور پر یا اس طرح میڈیا میں, تو آپ ان کو تھوڑا مشورہ دیتی ہیں کہ سوچ سمجھ کر, کیوں؟ دیکھیے, میں ہمیشہ اپنی بیٹی, جس طرح اگر فار ایگزامپل جس طرح میں اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہوں نا, اسی طرح میں چاہوں گی کہ ہر بچی جو اس فیلڈ میں آتی ہے وہ پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رہے, سیف اسپیسز میں رہے. ہر انڈسٹری میں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ صرف ہماری انڈسٹری میں, ہر انڈسٹری میں گڈ اینڈ بیڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر ٹی وی یا میڈیا, سنیما, سب کہتے ہیں جی کاسٹنگ کاؤچز ہوتے ہیں, یہ والی غلط حرکتیں ہوتی ہیں, سب کہتے ہیں. ہم نے اس فیلڈ میں دیکھا ہے ڈرگ ابیوز بہت ہوتا ہے, اتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے صرف یہ ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جس طرح میں اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کروں نا, جو بچی 17 سال 18 سال کی ماڈلنگ میں آ رہی ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں, ہم ان کو ایک فیملی انوائرمنٹ دیں, ان کو یہ ایون آپ دیکھیں کہ پتہ آپ کو کہ ماڈلس کو پیمنٹس 2 سال بعد کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ پیمنٹ انہوں نے لاکھوں روپے پکڑی ہوتی ہے, تو پھر ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیں گے پیسے, ہم یہ نہیں. پیمنٹس بھی لوگوں کو صحیح نہیں دیتے. There should be laws protecting the models of Pakistan, protecting every young girl who's entering this field, کہ ان کو یہ کوئی بلیک میل نہ کر سکے. مطلب کہ جسٹ بیکاز وہ ایک بچی ینگ ہے تو اس کی آپ کی پیمنٹ اگر لیٹس سے ₹1,00,000 ہے, 2 سال بعد پیمنٹ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ ودن 2 weeks کیوں نہیں ہوئی پیمنٹ؟ اس طرح کی بہت ایشوز ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ اگر میں صحیح ایک انسان ہوں تو میں وہی چاہوں گی کسی اور کی بیٹی کے لیے جو میں اپنی بیٹی کے لیے چاہوں گی. وائی شوڈ آئی سے بھائی مجھے کیا, یہ کسی اور کی بیٹی ہے, ان کے ماں باپ سنبھالیں. نو, دس از مائی رسپانسبلٹی ایز ویل. ایوری بڈی ان دا انڈسٹری نیڈس ٹو واچ آؤٹ فار دا ینگ بوائز اینڈ گرلز. جو بھی ینگ بچے اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کا خیال کریں. بہت خوب, کیونکہ دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. Absolutely. آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم نے آپ کو کچھ رلا دیا, اس کے لیے معذرت. لیکن وہ سب میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے انسپائر ہی ہوں گے. دین کی بھی باتیں ہوئیں, بہت کچھ سیکھنے کا آپ سے موقع ملا. یقین کریں کچھ ایسے لوگ جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے گا, ان سے بھی زیادہ آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہمارا یہاں آنا یا یہ انٹرویو کیسا لگا؟ کوئی بات بری لگی ہو وہ بھی آپ بتا سکتی ہیں, کچھ اچھی لگی ہو تو ضرور آپ بتائیے. پتہ, آئی ایم سو ہیپی دیٹ آئی میٹ یو ٹوڈے. اسامہ بیٹا ہی میں کہوں گی کہ لٹرلی پازیٹیو انرجی نا, آپ اس عمر میں آتے ہو نا تو یو گیٹ پازیٹیو انرجی فرام پیپل اینڈ یو آر سو فل آف اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی آپ کر رہے ہو اس پہ برکت اپنی ہمیشہ ڈالے اور آپ پھلو اور پھولو. دیٹس واٹ آئی کین سے. یہ اپنی نا امی وغیرہ جو ساری دعائیں دیتی تھیں آہستہ آہستہ مجھے آ رہی ہیں ابھی بھی آہستہ آہستہ آ رہی, بٹ دیٹس ٹرو بیکاز آئی گیٹ انرجی فرام پیپل. جہاں مجھے نیگیٹو انرجی نظر آتی ہے میں کہتی ہوں میں تو جا رہی ہوں. تو یو ہیو ماشاء اللہ ویری پازیٹیو انرجی. تھینک یو, آئی ہیڈ اے لاٹ آف فن. اینڈ جو بھی میں نے بات کی ہے یہ کچھ زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی, اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ. نہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات پہ بھی کہ میری ٹیم مجھے چھیڑتی رہتی ہے. آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو دیکھ لیں, آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے, آپ کی شفقت ہے. نہیں صحیح بات ہے, دوسری جنریشن ہو, یہ واقعی میرے بیٹے میرا خون اور غزل اور بڑھ جائے گا. تو میں کہوں گا ماریا بی نے مہر لگا دی ہے. بالکل ہے بھائی, کون سی ٹیم ممبر آپ کو تنگ کرتے ہیں مجھے بتاؤ آپ. پاکستان کے ایک بڑے نام نے جناب مہر لگا دی ہے, تو انہوں نے بیٹا کہا کہ آئی ایم اسٹل ینگ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. تو جناب آپ نے فیڈ بیک دینا ہے کہ ماریا بی کا یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.